الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے،
خالق کائنات ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شعبان المعظم کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ عنقریب ایک عظمت والا، برکت والا اور اس امت کی بخشش کروانے والا، لاجواب، بے مثل، بے مثال پیارا سا مہینہ تشریف لا رہا ہے، جس کو کہا جاتا ہے رمضان۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بلند آواز سے بولیے، کیا کہا جاتا ہے؟ رمضان۔ 12 مہینے اللہ نے بنائے تاکہ انسان کی زندگی گزارنا آسان ہو جائے، اس کو پتہ لگے کون سا مہینہ کس کام کے لیے ہے، میں نے اپنا کام کس مہینے میں کیسے کرنا ہے۔ اگر مہینوں کی گنتی بھی نہ ہوتی، ایام کی گنتی بھی نہ ہوتی، تو انسان زندگی کیسے گزارتا؟ مشکل ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، اسی کے فائدے کے لیے مہینوں کی تعداد 12 کی اور ایک مہینے کے اندر 30 دن رکھے تاکہ زندگی گزارنا ذرا آسان ہو جائے۔ اور سارے مہینوں کے اندر افضل مہینہ مبارک رمضان کا رکھا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے لاجواب ہیں۔ حضور فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو سب سے اعلیٰ اور افضل رمضان کا مہینہ ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے، کوئی اعلیٰ شے کسی کو دیتا ہے؟ یہ اللہ نے ہمیں نبی ہی ایسے سونے عطا کیے کہ اعلیٰ رمضان کا مہینہ کہا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور ہمارے حق میں کیا پسند کرتے ہیں؟ بہترین چیز ایسی پسند ہے میرے آقا کی، اور آقا نے کیا پسند کیا؟ اعلیٰ رمضان کا مہینہ اپنی امت کے لیے۔ اور اس مبارک مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیے، اور اسی مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا۔ اسی مبارک مہینے میں کیا نازل کیا؟ قرآن۔ اور قرآن پاک کے اندر اسی مبارک مہینے کا اسپیشلی ذکر بھی کیا۔ سورۃ البقرہ 2 پارہ اور اس کی آیت نمبر 185، آیت نمبر 185 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2، اللہ فرماتا ہے، سنیے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہاں لفظ آیا ہے انزلہ، یہ تھوڑی سی علمی بات ہے، اور علم کا تعلق ہر بندے کے ساتھ ہے، آسان انداز میں سمجھا دیتا ہوں۔ انزلہ یہ لفظ نکلا ہے انزال سے۔ انزال کا معنی ہوتا ہے ایک ہی بار پورا قرآن نازل کر دینا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہی بار پورا قرآن، اس کو کہتے ہیں انزال۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے تنزیل۔ تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا، جہاں جہاں ضرورت آئی وہاں وہاں قرآن نازل کیا گیا، اور جہاں جہاں ضرورت آئی، عرصہ کتنا لگا؟ 23 سال کا۔ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا، یہ ہے تنزیل۔ اور ایک ہی بار پورا قرآن اللہ نے اپنے علم ازلی سے لوح محفوظ پر نازل کیا۔ مہینہ رمضان کا تھا، اسی لیے کہا انزلہ۔ انزلہ ایک ہی بار پورا قرآن رمضان میں نازل کیا گیا۔ کہاں؟ لوح محفوظ پر۔ اور لوح محفوظ تختی ہے جہاں پر صرف جبریل جا سکتے ہیں، اور کسی کو اجازت نہیں۔ اور جبریل جب یہ قرآن لے کر آتے تھے تو رستے
رستے میں فرشتے پوچھتے تھے اللہ نے کیا کہا ہے، تو جبریل کہتے ہیں نا تمہیں نہیں بتا سکتا، یہ راز ہے میرے مصطفیٰ کا۔ اسی لیے جبریل کو کہتے ہیں جبریل امین، امانت دار، اللہ کی کہی ہوئی بات کے اندر خیانت نہیں کرتے، اللہ نے جو کہہ دیا مصطفیٰ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو 23 سال کے عرصے میں لانے والے جبریل، کیا مزیدار بات ہے کہ جس کو صحبت مصطفیٰ مل جائے، چاہے کوئی انسان ہو چاہے کوئی فرشتہ ہو، اپنی قسمت میں ناز کرتا ہے، اور جس کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار نہیں، علماء نے لکھا 23 سال کا عرصہ جبریل آتے رہے، 23 سال کے عرصے میں کتنی بار آئے اور کتنی بار گئے، اس کو اگر اکاؤنٹ کیا جائے تو علماء نے لکھا یہ تعداد بنتی ہے 24,000 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000۔ بلند آواز سے بولیے 24,000۔ 24,000 مرتبہ جبریل صحبت مصطفیٰ لے کے آ گئے۔ اتنا پیار تھا میرے آقا سے، اور جب کہیں لیٹ ہو جاتی، دیر ہو جاتی، لیٹ ہو جاتی، ایک دفعہ 40 دن گزر گئے جبریل نہیں آئے، تو نبی پاک پریشان ہو گئے کہ دنیا تو مجھے ستا رہی ہے لیکن جبریل نہیں آئے۔ تو جب 40 دن گزر گئے پھر جبریل آئے، اور بڑا کون سی صورت لے کر آئے؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ نے یہ صورت نازل کی، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ پیارے حبیب تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری زلفوں کی قسم، زلفیں جب چہرے پر چھا جائیں ایک حسن بنتا ہے، ان حسن والی زلفوں کی قسم۔ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا محبوب تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور تیرا رب تجھے بھولا بھی نہیں، ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ تو 23 سال کے عرصے میں جبریل مصطفیٰ پر قرآن لے کر آئے، کتنے عرصے میں؟ 23 سال، اور ایک ہی بار پورا قرآن لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ کس مہینے میں نازل کیا؟ رمضان۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا قرآن کی عظمت، قرآن ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت لینی ہے تو قرآن سے، وبینات من الہدی، اور واضح ہدایت اس کے اندر موجود ہے، واضح، کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں، کہیں کوئی مغالطہ بھی نہیں، کہیں کوئی کمی بھی نہیں کہ بندہ یہ کہے یہاں بھی شک ہے، یہاں بھی غلطی ہے، یہاں بھی غلطی ہے۔ غلطی کرنے والا، غلطی تلاش کرنے والا خود غلط ہو سکتا ہے، قرآن میں غلطی نہیں نکال سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح آیات قرآن کی نازل کی۔ پھر فرمایا والفرقان، قرآن ایسا عظمت والا ہے، حق کو حق کہتا ہے، باطل کو باطل کہتا ہے۔ تو پھر ان لوگوں کے نظریے کا یہ رد ہے جو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، جو بھی کلمہ پڑھ لے سارے ٹھیک ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے باطل ہے، اور ہم کیوں یہ نظریہ بنا کر بیٹھے ہیں کہ سب ٹھیک ہے؟ یہ سوچ ختم کی جائے، سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کئی کلمہ پڑھنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں۔ کیا کہو گے؟ منافق بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں 7ویں تہہ کے اندر اس منافق کو میں ڈالوں گا۔ اور ہم ابھی اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن قرآن سب کو ٹھیک نہیں کہتا، جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہتا ہے، جو غلط ہے اس کو غلط کہتا ہے۔ وہ فرمایا فرقان، یہ بھی قرآن کی صفت ہے۔ پھر فرمایا جب یہ رمضان کا مہینہ، اس کے اندر قرآن نازل کیا، اتنی عظمت والا مہینہ ہو گیا کہ جس میں قرآن آ گیا، قرآن آنے کی برکت سے مہینے کی اور بھی قدر بڑھ گئی۔ تو پھر اس مہینے میں تم نے کرنا کیا ہے؟ اب میں آیت تھوڑی بدل کر پڑھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے فرض ہونے کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 183، آیت نمبر 183 اللہ فرماتا ہے یا
الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر ان روزوں کو فرض کیا گیا۔ یاد رہے پہلی امتوں کے اندر یہودی عیسائی، یہودی بھی روزے رکھتے تھے، عیسائی بھی روزے رکھتے تھے، کسی کو بھی روزہ رکھنے کی معافی نہیں تھی۔ اور بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا اس کی تفسیر کے اندر، ہر امت جو بھی آئی سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رمضان کو بالخصوص روزے رکھنے کا حکم دیا۔ رمضان کا مہینہ جب بھی آتا تو ہر امت کو یہی دعوت دی جاتی روزہ رکھا جائے۔ لیکن رمضان کبھی سردیوں میں آ جاتا ہے، کبھی گرمیوں میں آ جاتا ہے، تو گرمی میں اوکھا ہو جاتا ہے، سردی میں سوکھا ہو جاتا ہے۔ لیکن عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس طرح نہیں۔ وہ ایک بادشاہ تھا ان کا، اس نے کہا اس طرح کرو، رمضان سے پہلے بھی 10 روزے رکھ لو، رمضان کے بعد بھی 10 رکھ لو، 30 یہ 10 پہلے والے 10 بعد والے، کتنے ہو گئے؟ 50۔ تو جو عیسائی تھے انہوں نے یہ اس کے اندر کمی بیشی کی، 50 روزے اپنے اوپر لازم کر لیے۔ لیکن جب باری آتی ہے امت مصطفیٰ کی تو فرمایا نہ 50 نہ 40 نہ کوئی اور، فرمایا بس جتنا رمضان آتا جائے اتنے تم روزے رکھتے جاؤ، چاہے وہ رمضان 29 کا ہو تو 29، رمضان اگر 30 کا ہے تو 30۔ ظاہری بات ہے رمضان 31 کا نہیں ہوتا، چاند 31 کا نہیں ہوتا، چاند کا دور پورا ہوتا ہے یا 29 میں یا 30 میں، یا 29 روزے ہوں گے یا 30۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فگر بیان نہیں کیا کہ تم پر 30 روزے فرض کیے گئے، یہ نہیں کہا، بلکہ مطلقاً کہا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، چاہے وہ 30 ہو پھر بھی فرض ہے، چاہے وہ 29 ہو تو پھر بھی فرض ہے، پورا مہینہ جتنا بھی ہو اس کے روزے رکھنا تم پر فرض ہے۔ اگر کوئی اس فرض پر عمل کرے گا تو اس کو ملے گا کیا؟ لعلکم تتقون، تقوی، پرہیزگاری، بندہ پرہیزگار ہو جائے گا۔ دیکھیں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے مال کی، وجہ مال پاک ہو جائے، اس میں برکت آ جائے، مال ہمارا میل کچیل سے بالکل صاف ہو جائے، اللہ نے یہی حکم دیا۔ تو جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اگر بے نمازی تھا اب بعد نمازی ہو جاتا ہے، اگر پہلے شراب پیتا تھا تو نہیں پیے گا، پہلے اگر جوا کھیلتا تھا تو نہیں کھیلے گا، کہے گا یار میں نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کے جوا کھیلوں، روزہ رکھ کے کسی کو دھوکہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر روزہ رکھنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ سب سے بڑا یہ ہے لعلکم تتقون، رب نے علل اعلان کہا روزہ رکھنے کی برکت سے تمہیں فائدہ ملے گا کہ تم متقی ہو جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور جس کے اندر جتنا تقویٰ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بھی اتنا زیادہ، کمال ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے آگے، پھر مسائل بیان کیے، فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ یہ دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، رمضان کے اندر جو تم میں سے کوئی مریض ہو جائے، مریض بیماری آ جائے، روزہ نہیں رکھ سکتا، بیماری شدت کی ہے، روزہ رکھے گا تو بیماری زیادہ ہو جائے گی یا مر جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مریض بندہ اس وقت کا روزہ نہ رکھے، جب تک مریض ہے روزہ نہ رکھے، جب صحیح ہو جائے پھر اس کی گنتی پوری کرے، جو رہ گئے بعد میں پورے کرے، یہ اجازت ہے۔ اب دیکھیں مریض کو جب رب نے اجازت دی تو یہ آسانی ہے یا مشکل؟ آسانی ہے۔ تو پھر اللہ نے رمضان کے مہینے کے اندر روزے ہم پر فرض کر کے مشکل کی ہے یا آسانی کی ہے؟ اتنی آسانی، مریض نہ رکھے،
مشکل تب تھی کہ جب مریض کو بھی یہی حکم ہوتا تو مر بھی جائے روزہ رکھنا ہے، یہ ہے مشکل۔ اور اللہ اپنے مصطفیٰ کے امتیوں پر مشکل نہیں چاہتا، اس نے مشکل چاہی نہیں۔ یہ جو میں نے مشکل کا لفظ بولا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بیان کیا۔ سنو آیت نمبر 185 کا اگلا حصہ آخری، فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ فرمایا اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ دیکھیے سیدھا سیدھا لفظ بول دیا، فرمایا اللہ نے رمضان نازل کر کے روزے بیان کر کے تمہارے اوپر مشکل نہیں چاہی، آسانی چاہیے۔ ایمان والو تمہارے اوپر آسانی ہے۔ آسانی کس بات کی ہے؟ کہ زندگی میں بڑے گناہ کر لیے، روزے رکھ لو، یہ روزے تمہیں پاک کر دیں گے، سارے گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ یہ تو اللہ آسانیاں چاہ رہا ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ آسانی کیسی نہیں چاہیں گے؟ نبی پاک کو بھی اپنی امت کی بڑی فکر ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو تفسیر قرطبی کے اندر یہ حدیث لکھی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں اذا قام رمضان، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اللہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ رحمت سے مراد یہاں جنت ہے، اللہ کی رحمت جنت، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم بند ہو جاتی ہے، جنت کھول دی جاتی ہے۔ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو زنجیروں کے اندر، سلسال ہوتا ہے زنجیر، زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ شیطان اب زیادہ انسان کو ستا نہیں سکتا۔ پھر بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی فلمیں دیکھتا ہے، کوئی روزہ رکھ کے بھی زنا کرتا ہے، زنا کر لیا، روزہ بھی ٹوٹ گیا، کفارہ بھی لازم ہو گیا، ملا گیا، کچھ بھی نہ، اللہ کا بھی نافرمان ہو گیا۔ پھر کوئی بےہودہ چیزیں دیکھتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، ذہن کے اندر چل رہا ہوتا ہے میں نے دھوکہ دینا ہے، ڈنڈی مارنی ہے، زیادتی کرنی ہے، مال کے اندر میں نے اضافہ کرنا ہے، کسی بھی ذریعے سے ہو، ناجائز ہے، جائز ہے، حلال ہے، ناجائز ہے، کوئی بھی ہے۔ حالانکہ رمضان کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر مزدور روزہ دار ہے تو مالک کو چاہیے اس کے کام کے اندر کمی کر دے، یہ ہے اسلام۔ مالک کو چاہیے اس کے کام میں کمی کر دے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو روزہ رکھنے میں پریشانی آ جائے۔ روزہ دار کو روزہ دار میں آسانی آنی چاہیے۔ پھر حکم یہ ہے رمضان کے اندر گناہ نہ کیا جائے، خالی منہ کو بند کر لینا یہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ روزہ یہ نہیں ہوتا کہ منہ بند کر لیا ہے، کھایا نہیں، پیا نہیں، زبان باہر آ گئی ہے، ہر ایک کو بتا رہا ہے یار روزہ رکھا ہے، مشکل آ گئی ہے، پریشانی آ گئی، نہیں، غیبتیں بھی کر رہا ہے، چغلیاں بھی کر رہا ہے، لوگوں کے عیب بھی تلاش کر رہا ہے، عزتیں بھی تباہ کر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں جو بندہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھا ہوا ہو، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، گناہ کرنا نہ چھوڑے، فرمایا اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ خالی بھوک ہی حاصل ہوئی، پیاس حاصل ہوگی تو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بہتر یہ ہے روزہ رکھ کے انسان کبھی تلاوت قرآن کرے، کبھی مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے، جب بھی کوئی گناہ کی دعوت دے تو آگے سے کہے انی صائم ہوں، اور جا میں گناہ نہیں کر سکتا، اللہ نے مجھے روزہ دار بنایا۔ اور حکم بھی یہ ہے جب کوئی لڑنے کے لیے آ جائے، لڑائی کے لیے آ جائے، آگے سے یہ کہے میں لڑائی نہیں کر سکتا، کیوں کہ میں روزہ دار ہوں۔ روزہ رکھنے میں کتنا فائدہ، تو اس لیے مبارک مہینہ اپنے رب کی یاد میں گزاریے، اپنے رب کو راضی کیجیے۔ جو کہتا ہے کہ دل کو سکون نہیں آتا،
وہ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ روزے کی برکت سے دل کو سکون بھی آئے گا۔ آخر میں حدیث سن لو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ ساری باتوں کی بات یہی کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر تو بھی تحقیق کر رہے ہیں نا کہ روزہ رکھنے سے 30 دن جب بھوک پیاس کی شدت انسان برداشت کرتا ہے، حالت اس طریقے پر پہنچ جاتی ہے کہ جسم کے کچھ اعضاء بیمار ہوتے ہیں، اس میں کچھ وائرس ہوتے ہیں، بھوک پیاس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پہ اگر کینسر والا بندہ روزہ رکھے تو اللہ اس کو بھی شفا دے دیتا ہے۔ ایک کینسروں کی تحقیقیں تو اب ہو رہی ہیں اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے پہلے سے بیان کر دیا، فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اسی میں سارے راز موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ علیہ وسلم۔